یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پر جو ملا ہے وہ عارضی ہے، اور جو نہیں ملا اگر وہ مل بھی جاتا تو وہ بھی عارضی طور پر ہی ملتا۔ یہاں پر جو خوشی ملی ہے وہ عارضی ہے، جو غم ملا ہے وہ عارضی ہے۔ بس اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑنا۔ یہاں پر ہر انسان اور ہر چیز سے جو آپ کا تعلق ہے وہ عارضی ہے، یا تو انہوں نے آپ سے بچھڑنا ہے یا آپ نے ان سے بچھڑنا ہے، کیونکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔ لیکن جو آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ عارضی نہیں ہے۔ اب آپ خود دیکھو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ اب اس تعلق کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے روز کے اعمال پر غور کر سکتے ہو۔ اگر آپ ایسے کام کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہیں تو آپ ٹھیک راستے پر ہو۔ لیکن اگر آپ ایسے کام کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مخالف ہیں، یعنی کہ نماز چھوڑنا، حلال حرام کی تمیز بھول جانا، اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا بن جانا، اور ایسے لوگوں کے راستے پر چلنا شروع کر دینا جو کہ آپ کو اللہ سے بہت دور کر دیں اور آخرت کی فکر کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اب اس آیت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طریقے سے جگا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے جو اعمال کیے ہیں وہ کس قسم کے ہیں، یعنی کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ آخرت میں کس صورت میں آئیں گے۔ کیا وہ نیک اعمال کی صورت میں ہمارے سامنے پیش ہوں گے یا برے اعمال کی صورت میں پیش ہوں گے ہمارے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں آیت میں، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یعنی کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، لیکن حساب کا دن مقرر ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے بالکل دور کر دیا ہے اور بس دنیا کی زندگی میں ہی خوش اور مگن ہو چکے ہیں اور اللہ کو بالکل ہی بھلا دیا ہے۔ تو اللہ نے بھی انہیں ایسے کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، اور یہی لوگ ہیں نافرمان۔ نافرمان کون؟ جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے، تو یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کو میں آپ کو پہلے ایک دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک سٹوڈنٹ ہے جس کے ایگزامز ہیں 1 سال بعد۔ اب اسے پتہ ہے کہ میں نے ایگزامز دینے ہیں، تو وہ ان ایگزامز کی تیاری کے لیے پورا سال محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے اور کامیاب تبھی ہوں گا جب میں محنت کروں گا۔ اور دوسری جگہ ایک اور سٹوڈنٹ ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ میرے 1 سال بعد ایگزامز ہیں، لیکن وہ اپنی موج میں بالکل زیرو، اور اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ بس یہ سوچتا ہے، اس کا یہ اوپینین ہے، اس کا یہ تھاٹ ہے کہ بس جو ہوگا دیکھی جائے گی، اور وہ بالکل بھی محنت نہیں کرتا، پورا سال ضائع کر دیتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتاؤ، جب ایگزامز قریب آئیں گے کس کو زیادہ ٹینشن ہوگی؟ اس کو جس نے محنت کی تھی یا اس کو جس نے محنت بالکل بھی نہیں کی تھی؟ ظاہر سی بات ہے اس بندے کو ٹینشن نہیں ہوگی جس نے محنت کی تھی، اس بندے کو ٹینشن ہوگی جس نے محنت نہیں کی۔ اور جب ان ایگزامز کا رزلٹ آئے گا تو وہ رزلٹ کیا ایک جیسا ہوگا؟ کیا ان دونوں اسٹوڈنٹس کے جس نے محنت کی تھی اور جس نے بالکل بھی محنت نہیں کی تھی، کیا ان کے مارکس ایک جتنے آئیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اب اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گزارا ہو، یعنی کہ حلال حرام میں فرق کیا ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا ہو، نیک اعمال زیادہ کیے ہوں، گالم گلوچ نہ کی ہو، اپنی زبان کا اچھا استعمال کیا ہو، اور کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، اور بس اپنی زندگی کو
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گزارا ہو، اور اس کے دوسرے پہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مخالف اپوزٹ گزارا ہو، یعنی کہ اپنی پوری زندگی کو گناہوں میں گزارا ہو اور فضول کاموں میں اپنی زندگی کو گزارا ہو، کیا اینڈ میں قیامت والے دن ان دونوں کا جو رزلٹ ہوگا وہ سیم ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ لوگ جو کہ جنت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں ہوں گے، کیا یہ دونوں سیم ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس لیے بردرز اینڈ سسٹرز، میک سم ایفرٹس، میرے بھائیوں اور بہنوں، کوشش کرو، اپنے آپ کو اکیلا بٹھا کر سمجھاؤ، اور یہ بات سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرو، سوچنا ضرور، اور ہر اس چیز کو خود سے دور کر دو جو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کر رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔